اور یہ بھی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی نسبت سے یہ اس کو بھی فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ لہذا کائنات کی ساری چیزیں قرآن حکیم سے مرتبے کے اعتبار سے کم ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس کے بعد دنیا میں جتنے کلام موجود ہیں، علوم موجود ہیں، وہ بھی سارے قرآن سے کم ہیں۔ وَفَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ کے قرآن کو ساری دنیا میں موجود کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ کی ذات کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اب ساری مخلوق اپنی فضیلت میں، معیار میں اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ جس کی صفات لامحدود، جس کی قوتیں لامحدود، جس کی طاقتیں لامحدود، جس کے انعامات لامحدود، یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طرح قرآن حکیم، اس کے جو علوم ہیں، اس کا بھی دنیا میں کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کو تمام مخلوقات پر بھی فضیلت دی، تمام علوم پر اور کلاموں پر بھی اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کو سارے کلاموں کا سردار بنایا، سارے کلاموں کا فضیلت کا معیار بنایا۔ اب قرآن حکیم یہ سارے کلاموں کے لیے فضیلت کا معیار ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کو سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب جب کلام اللہ کو ساری مخلوق پر بھی فضیلت حاصل ہے، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر اور علوم پر بھی فضیلت حاصل ہے، تو اب دنیا میں بسنے والے انسان، ان کے لیے وہ راستہ کیا بچتا ہے؟ فرمایا اب یہ قرآن کو عزت دیں، اس کی تعظیم کریں، اس کو سب سے پہلے مرتبے پر رکھیں، اس کو اونچے مرتبے پر رکھیں۔ فرمایا فَمَن وَقَّرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَّرَ اللَّهَ، جس نے قرآن کو عزت دی اس نے گویا اللہ کو عزت دی۔ وَمَن لَّمْ يُوَقِّرِ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللَّهِ، اور جو قرآن کے بارے میں تعظیم و توقیر کے حوالے سے کمزور اور ناقص ہو گیا، اس نے اللہ کے حق کو پامال کیا۔ اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد تھوڑی کھول دیں، قرآن پر ایمان لائیں۔ اب قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے، وہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے پتہ چلے گی، نبی کے ذریعے سے پتہ چلے گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب واضح ہے، قرآن پاک کے احکامات کو ماننا، کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب دنیا میں اس کا حکم ماننا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعظیم کریں، کہ قرآن اللہ کا حکم واضح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے قرآن کا موضوع بنیادی طور پر دو ہی چیزیں، ایک انسان اور دوسرا انسان کے لیے اللہ کا حکم۔ قرآن دو ہی چیزیں بیان کرتا ہے،
انسان کی اہمیت کیا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کیوں ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ کہ قرآن انسان کو بیان کرنے کے لیے آیا اور انسان کے لیے اللہ کا حکم واضح کرنے کے لیے آیا کہ کس موڑ پر، کس جگہ، کس موڑ پر، مرحلے پر اس بندے نے اللہ کا کون سا حکم پورا کرنا ہے۔ فرمایا وَحُرْمَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ كَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِ، قرآن کی عزت بندے کے ذمے ایسے سمجھ لیں، اللہ کے ہاں قرآن کی حرمت اور عزت وہ اس طرح کی حیثیت اور حرمت مرتبہ رکھتی ہے كَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِ، جس طرح ایک بیٹے پر اپنی باپ کی عزت کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کی ہر قوم میں ماں باپ کا احترام یہ مسلم چیز ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو دیکھتا ہے، وہی اس کی ضرورتیں پوری کرتے، وہی اس کے مسائل حل کرتے، وہی اس کو شفقت اور پیار دیتے، وہی اسے محبت دیتے، وہی اس کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے، وہی اس کی تربیت اور نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے۔ اس لیے انسان طبعی طور پر، قلبی طور پر اپنے ماں باپ کو دل سے محبت اور عظمت دیتا ہے۔ اب یہ ایک طبعی بات ہے۔ ہاں اگر کوئی بگڑا ہوا انسان، کوئی حیوانی درجے پر پہنچا ہوا انسان جس کے اندر بگاڑ موجود ہو اور اس کی تربیت میں بگاڑ موجود ہو، اس کے مزاج میں خرابی موجود ہو، وہ ان رشتوں کا تقدس نہ جانتا ہو، وہ اس ایک آدمی کا مرض ہے، یہ معاشرے کا اور انسانی سوسائٹی کا قصور نہیں۔ اس لیے فرمایا جس طرح باپ کا احترام ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں قرآن کا احترام بھی ضروری ہے۔ چونکہ یہ مثال دے کر اس لیے سمجھایا تاکہ ہر آدمی اپنے قریب ترین مثال کے ذریعے سے اس کی اہمیت سمجھ جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن دنیا میں حیثیت رکھتا ہے، یہ کائنات میں ایک مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ فرمایا یہ سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اللہ بھی اس کی سفارش مانتا ہے۔ القرآن شافع، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے علم پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یہ ان کا شافع بن کر آئے گا، وہ ان کے حق میں گفتگو کرے گا جہاں کوئی آدمی کسی کے حق میں گفتگو نہیں کرے گا۔ باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ جائے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ کسی کے حق میں کوئی نہیں بولتا، یہ قرآن ہے جو ہر ایک کے حق میں بولتا ہے، یہ بچے کے حق میں بھی سفارش کرتا ہے، یہ بوڑھے کے حق میں بھی سفارش کرتا ہے، یہ عورت کے حق میں بھی سفارش کرتا ہے، یہ حکمرانوں کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے بھی سفارش کرتا ہے، یہ حکمرانوں کو عوام کی بھی سفارش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو قرآن پڑھے گا، یہ قرآن ہر ایک سے دوسرے کی سفارش کر رہا ہے کہ دوسرے کا حق مان۔ اس لیے کیونکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اب جو پڑھتا ہے اس پر اس کی تعظیم و تکریم واجب ہے، لہٰذا یہ قرآن حقیقت میں بھی سفارشی بنے گا جب بندے پھنس جائیں گے، اور دنیا میں اپنے علم کے ذریعے سے یہ سفارش کرتا ہے، ہر ایک کا حق بیان کرتا ہے، تو دوسرے کو چاہیے کہ جو قرآن حق بیان کرتا ہے اس کو سمجھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ لکھا
کہ قرآن حکیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن حکیم سمجھا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں تمہارے ذمے، ان کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے سفارش کرتے ہیں ان کے حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود کلام کرے کسی کے بارے میں اور اس کی بات ہم نہ مانیں، قرآن ہمیں بات بتائے اور ہم قرآن کی سفارش نہ مانیں، یتیم کے حق میں قرآن اس کے حق کو بیان کرتا ہے، ماں باپ کے حق کو قرآن بیان کرتا ہے، اولاد کے حق کو قرآن بیان کرتا ہے، پڑوسی کے حق کو قرآن بیان کرتا ہے، بھائی کی وراثت کو قرآن بیان کرتا ہے، بہن کی وراثت کو قرآن بیان کرتا ہے، کسی کا مال نہ اٹھایا جائے، ہر آدمی کا مال محترم ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کی سفارش علمی اعتبار سے ہے، قرآن اس علم کو واضح کرتا ہے۔ فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن شافع سفارشی بن کر آیا، اور یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کی عدالت نہیں۔ اور دنیا میں جو لوگ ہیں وہ قرآن کی بات آ جائے اور پھر اسے نظر انداز کر دیں۔ صحابہ کرام کیا یہی بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، جہاں کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی اور وہ مسئلہ واضح کر دیا، اگلا قدم نہیں اٹھائے گا وہاں کوئی، کہ اللہ کے قرآن میں آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا، یہ بات سمجھا دی گئی، اب وہ اگلا قدم نہیں اٹھائے گا، وہیں رک جائے گا، بس بات ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ اور آج مسلمان ایک نے قرآن پورا پڑھ کے سنا تو کہتا ہے میں نے ماننا ہی نہیں، یہ قرآن کے واضح احکامات ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتے اور سنتے بھی ہیں، اور لیکن پھر بھی عمل اس پر نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے، دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دیتے۔ پتہ ہے قرآن نے میرا حق یہ بیان نہیں کیا، پھر وہ اپنا حق لینے کے لیے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اب قرآن کے آ جانے کے بعد صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جہاں کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی وہی مسئلہ حل ہو، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون آئے گا جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت کا مسئلہ پیش ہوا، سواد عراق، زمین عراق کی مال غنیمت کے طور پر تقسیم کی جائیں، کیا کیا جائے؟ اب صحابہ کرام میں رائے مختلف ہو گئی، تقسیم کی جائے نہ کی جائے۔ اب 6 مہینے تک گفتگو ہوتی تھی، روزانہ مسجد نبوی میں آتے گفتگو کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عمر کو امیر المومنین آپ فیصلہ کر دیں، ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے۔ فرمایا نہیں، میں کیسے فیصلہ کر دوں؟ فیکم کتاب اللہ الناطق بالحق، تمہارے اور میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن، اس کا سارے مطالعہ کر کے آؤ، روزانہ اس مسئلے کو دیکھ کر پڑھ کے آؤ، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ 6 مہینے تک روزانہ گفتگو ہوتی رہی اور مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ سارے روزانہ کہتے ہیں آپ فیصلہ کر لیں، کہتے ہیں نہیں، فیکم کتاب اللہ الناطق بالحق، تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن، یہ نبی کا کام ہے، اس کا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم کا ترجمان ہوتا ہے، وہ اللہ کی منشا کا ترجمان ہوتا ہے۔ باقی سب تو ہم امتی ہیں، ہم قرآن کے علم کے باؤنڈ اور پابند ہیں۔ مسئلہ آیا تو حل کریں، علماء کا کام کیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا کام کیا ہے۔ دنیا میں ہم کس مرض کی دوائیں قرآن ہی نہ پتہ ہو، پہلی چیز ہی نہ پتہ ہو، اسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور قرآن سے زندگی کو نہ جوڑ سکتے ہوں، قرآن سے ہی اپنے مسئلوں کا حل نہ تلاش کر سکتے ہوں، اف ہے اس زندگی پر، تف ہے اس زندگی پر، ان لوگوں پر
6 مہینے مسلسل غور کرتے رہے، پورے قرآن کا بار بار مطالعہ کیا سارے صحابہ کرام نے۔ آخر 6 مہینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے سورۃ الحشر کی یہ آیات سے یہ مسئلہ معلوم ہوا ہے جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے۔ اب وہ آیات پڑھی، آیات پڑھ کر سنائی کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے، یہ والذین جاؤوا من بعدہم، قیامت تک کے آنے والے مسلمان، یہ اس مال کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ مال میں ان کا بھی حق ہے۔ اب ان کا حق کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اب تقسیم نہیں ہوگا شخصی طور پر، کسی کی ذاتی ملکیت میں یہ نہیں جائے گا، یہ بیت المال کی ملکیت ہوگا، اس پر کام کرنے والے لوگ کام کریں گے اور اس کی آمدن آئے گی، وہ پوری امت پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار وضع کر دیا، اب اصول سمجھایا، فیکم کتاب اللہ الناطق بالحق، تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے جو حق بولتی ہے، کسی کے رعایت نہیں کرتی، نہ کسی حاکم کی، نہ محکوم، نہ ظالم کی، نہ مظلوم، نہ چھوٹے کی اور نہ بڑے کی۔ یہ قرآن تو بے لاگ تبصرہ کرتا ہے، یہ سچی سچی حق حق باتیں بتاتا ہے۔ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، اللہ کہتے ہیں حق کے ساتھ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، یہ ہمیشہ حق بات ہی بیان کرے گا۔ جس دل میں قرآن آئے گا، جس زبان پہ قرآن آئے گا، جس جسم میں قرآن کی عظمت آئے گی، جس دماغ میں قرآن کی عظمت آئے گی، وہ بھی ہمیشہ حق ہی بولے گا، وہ ہمیشہ حق پر ہی عمل کرے گا، وہ سچ پر ہی عمل کرے گا، وہ سچ کا ہی نمائندہ بنے گا، وہ کسی ظالم کا، کسی طاغوت کا، کسی سرکش کا، کسی طاقتور کی طاقت کا وہ نمائندہ بن کر دنیا میں کام نہیں کرے گا، وہ پہلے دیکھے گا میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ القرآن شافع و مشفع، شافع مشفع، قرآن سفارشی بن کر آتا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ایک آدمی جو روزانہ رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے اور جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، یہ سورت اس کے ارد گرد آ جاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، یا اللہ میں سورۃ الملک ہوں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سورت قرآن کی کہتی ہے یا اللہ یہ تیرا فلاں بندہ جس نے ہمیشہ میرے ساتھ دوستی رکھی، تعلق رکھا، اب وہ قبر میں تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اسے ضرورت ہے، اسے زندگی کے اس دور میں، مرحلے میں جہاں کوئی اس کا ساتھ نہیں، اب اسے وہاں ضرورت ہے، یا تو تو میری سفارش قبول کر لے، نہیں تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ اب اللہ کہتے ہیں نہیں، تو میری کتاب میں رہ، میں نے تیری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی۔ اب دیکھو قرآن جو دنیا میں قرآن کا ساتھ دیتا ہے، قرآن اس کا ساتھ دیتا ہے، سفارشی بن کر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اکیلا ہے، اب اسے ضرورت ہے، اس کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جنت کا، انعامات کا فیصلہ کیا جائے، اس کو اس مرحلے پر عزت و تکریم دی جائے، اس مرحلے پر اسے اللہ تیری عنایات اور مہربانیوں کا یہ عظیم حصہ دیا جائے، اس نے دنیا میں میری لاج رکھی۔ فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ بڑے بدتمیز اور بد تہذیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس قرآن کی سفارش ہے اور اس کو نہ مانے۔ فرمایا اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، رب العالمین بھی اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ فرمایا وماحل مصدق، اور قرآن جھگڑالو بھی ہے، یہ جھگڑا کرتا ہے، جو اس کی بات نہیں مانتا وہ اس کے خلاف جھگڑا کرتا ہے، جو دنیا میں کسی کا حق پامال ہوتا ہے یہ اس مظلوم کے حق میں جھگڑا کرتا ہے، یہ دنیا میں جھگڑا بھی کرتا ہے، یہ وکیل بھی ہے،
یہ دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ گفتگو بھی کرتا ہے، یہ دوسروں کے حق کو بیان بھی کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وماحل مصدق، یہ مجادل بھی ہے، یہ ہر ایک سے جھگڑا بھی کرتا ہے، یہ گفتگو بھی کرتا ہے۔ اب بیٹا آپ کو پیسے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اور میں قرآن بھی جھگڑا کرتا ہے۔ قرآن نے حقوق طے کر دی، علم واضح کر دیا، باتیں سمجھا دی۔ اب یہ قرآن علمی طور پر جھگڑا کرتا ہے، دلائل دیتا ہے ہر آدمی کو کہ تو غلط کر رہا ہے۔ مسلمان اور قرآن کو نہ جانتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو، اس کی زندگی میں قرآن کا علم اور عمل کا دخل ہی نہ ہو، یہ تو تسلیم شدہ بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں ہے یہ۔ اس لیے فرمایا وماحل مصدق، یہ قرآن وہ جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا مانا جاتا ہے، تصدیق کیا جاتا ہے، اس کے بیان کو، اس کی گفتگو کو، اس کی شہادت کو کوئی عدالت رد نہیں کر سکتی۔ جس کو یہ بیان کرتا ہے جس حق کو، دنیا کی کوئی عدالت اسے مسترد نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی حاکم، کوئی جج، کوئی قاضی قرآن کے اس جھگڑے کو، پیش کردہ حقائق کو مسترد نہیں کر سکتا۔ اب قرآن کو کبھی ہم نے عدالت میں کھولا ہوتا؟ ہم تو صرف قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو عدالت میں لے کے جاتے، فیصلہ کرنے کے لیے تو نہیں لے کے جاتے۔ نہ مدعی، نہ مدعا علیہ، نہ وکیل اور نہ جج، سب نے تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو اس سے کوئی فیصلہ نہیں لینا، ہم اس کے علم کی روشنی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تو اپنا ذاتی مفاد دیکھنا، انسانی مفاد وہ نہیں دیکھنا۔ فرمایا رسول اللہ نے فمن شفع لہ القرآن شفع، جس کے حق میں قرآن سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ ومن محل بہ القرآن صدق، قرآن جس کے حق میں جھگڑا کرتا ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ومن جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، اور جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا زندگی گزارتے وقت، ہر کام قرآن سے پوچھ کر کیا اس نے، علم الہی سے پوچھ کر کیا اس نے، اپنی پوری زندگی کو اس علم حق اور علم الہی کی روشنی میں لے آیا، فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کا قائد بن کر اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس کو کھولا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کا علم حاصل کیا اور نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کا عملی نظام پیدا کیا، اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو اپنی عملی زندگی سے نکال دیا، ہم اس کی رہنمائی نہیں لے سکتے۔ آج یہی حال ہے، قرآن الماریوں میں بند، مسجدوں میں، گھروں میں بند پڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ مسلمان قرآن کھول کر زندگی کو تشکیل اور تعمیر کرنے کے لیے آج اپنا ویژن، رائے اور منصوبہ ہی نہیں رکھتے۔ قرآن پر عمل کا منصوبہ کہتے ہیں نہیں، عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کا، اہل علم کا حال یہ کہتے ہیں اس دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن آیا کیوں ہے؟ عمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان قرآن پر رکھتے ہیں۔ جب یہ سوال ہوتا ہے آج قرآن کا عمل 95% نہیں 99% مسلمان معاشرے میں قرآن کا عمل کیسے آئے گا؟ کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کون اس کا عمل لے کر آئے گا؟ فرشتے لے کر آئیں گے، جن لے کر آئیں گے، حیوان درندے لے کر آئیں گے؟ انسانوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج اپنی نسلوں کو یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن کا عمل آج دنیا میں کیسے آئے گا۔ ہر آدمی روزانہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل پر کبھی یہ بات ہی نہیں آتی کہ قرآن کی مخالفت میں ہمارے ملک میں عمل موجود، ہماری زندگی میں قانون موجود، ہماری زندگی میں قرآن کے خلاف پورا سسٹم موجود ہے، اور ہم اس کا کوئی حل اور جواب ہی نہیں رکھتے، کوئی رائے ہی نہیں رکھتے۔ عجیب حال ہے مسلمانوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملۃ القرآن
ہم المحفوفون برحمت اللہ تعالی، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دی، اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، حاملین قرآن، قرآن کے حامل بن گئے، یہ علم قرآن کے الفاظ سے ان کے دل و دماغ میں منتقل ہو گیا۔ یہ قرآن، یہ الفاظ اور کتابوں میں یہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو دل و دماغ میں رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو قرآن انسانوں کے اندر رہنے کے لیے آیا ہے، یہ الماریوں میں اور اوراق پہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو سینوں سے سینوں تک پہنچا ہے، زبان سے سینوں تک پہنچا ہے، سینے سے زبان تک پہنچا ہے، اور وہاں سے دل و دماغ تک پہنچا ہے۔ اللہ نے قرآن جبریل کو دیا، پڑھ کر سنایا، جبریل نے رسول اللہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، رسول اللہ نے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کا ترجمہ مفہوم بتایا۔ یہ تو علمی طور پر آسانی کے لیے قرآن کو نسخے بنائے گئے تاکہ ہمارے لیے علم محفوظ ہو جائے، لیکن قرآن کا بنیادی سورس کیا ہے؟ وہ تو انسانوں کے سینہ بسینہ چلتا ہے، وہ تو دلوں سے دل کو پہنچتا ہے، زبان سے دل تک پہنچتا ہے، کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے، اس کو تو دلوں میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دل قرآن سے خالی، زبان قرآن سے خالی۔ معاشرے کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو ترجمہ جانتے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے احکامات کی سمجھ اور عمل کا پورا نظام اس کے دل و دماغ میں موجود ہوگا۔ اس کے لیے نہ کوئی مجلس لگتی ہے، نہ کوئی درس قرآن کے حلقے میں۔ درس قرآن کا ہمارا حلقہ لگتا ہے، سارے لوگ قرآن چھوڑ کر گھروں کو چلے جاتے، دکانوں پہ چلے جاتے، 15-20 منٹ نکالنا مشکل ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، پیغام بھی دیے جاتے ہیں، دعوت نامے بھی دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 99% مسلمانوں کا معاشرہ، اب یہ کیسے زندگی گزرے گی؟ جس گھر میں قرآن نہیں، جس میں ہمارے 24 گھنٹوں کے میں اندر سے ہم نے قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ روز نکالے، 1 گھنٹہ نکالے، کوئی ٹائم تو طے کر کے رکھے ہر آدمی، اس کے پاس شیڈول میں ہی نہیں ہے، قرآن ہمارے شیڈول میں نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کا گزر ہی نہیں رہا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، حملۃ القرآن ہم المحفوفون برحمت اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جہاں قرآن جن انسانوں میں محفوظ ہے وہ اللہ کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں، باقی سارے وہ ننگے ہیں، وہ رحمت سے دور ہیں۔ حاملین قرآن یہ اللہ کی رحمت میں ڈھانپے ہوئے، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے جنہوں نے قرآن کو سینے میں اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے لیے طلب رکھتے ہیں، جو اس کے لیے توجہ رکھتے ہیں۔ فرمایا الملبسون نور اللہ، اللہ کا سارا نور یہ ان کا لباس بن گیا، ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، یہ اللہ کے نور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ حاملین قرآن۔ المتعلمون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، ایک ایک حرف اس کو سیکھتے، ایک ایک آیت اس کی سیکھتے، ایک ایک آیت کا مفہوم سیکھتے ہیں۔ المتعلمون کلام اللہ، فرمایا یہ ہیں حاملین قرآن، جن کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کو گھیرتی ہیں، اللہ کا نور ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ کے کلام کو سیکھنے میں مصروف ہیں۔ فرمایا من عاداہم فقد عاد اللہ، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اب اللہ سے دشمنی کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کرے گا۔ اور اللہ جل جلالہ پھر قیامت کے دن انہیں بلائیں گے، یقول اللہ عز وجل یا حملۃ کتاب اللہ استجیبوا للہ بتوقیر کتابہ، اے قرآن کے حاملین، قرآن کے علم کے لیے کردار ادا کرنے والے لوگوں، وہ جماعت اٹھو، استجیبوا للہ بتوقیر کتابہ، تم نے اللہ کی کتاب کو دنیا میں عزت دی، اب تمہارے لیے ہر وہ چیز آئے گی تو اللہ کی طرف سے اسے قبول کرو۔ استجیبوا للہ بتوقیر کتابہ، اب تمہیں ہر قسم کی عزت دی جائے گی، ہر قسم کی عزت کا حق تم رکھتے ہو کہ تمہیں اس کا حق دیا جائے۔ یزدکم حبا،
اب تمہاری محبت آگے بڑھے گی دنیا میں۔ وَيُحْبِبْكُمْ مِلَا خَلْقِهِ، اور اللہ تمہیں ساری مخلوق میں محبوب بنائے گا۔ يَدْفَعُ عَن مُسْتَمِعِ الْقُرْآنَ سُوءَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ہر برائی اب میں تم سے دور کروں گا، ہر برائی کو میں تم سے ہٹاؤں گا۔ میں اور برائی تمہارے درمیان، تمہارے اور برائی کے درمیان اللہ فرماتے ہیں میری قدرت حائل ہے، میری طاقت حائل ہے۔ وَيَدْفَعُ عَن تَالِ الْقُرْآنِ بَلْوَى الْآخِرَةِ، اور قرآن پڑھنے والوں سے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کی ہر آزمائش کو میں ان سے ہٹا دوں گا۔ جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھا، اور جس نے قرآن سے نسبت جوڑی، فرمایا وَلَا مُسْتَمِعُ آیَةٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ مِن سَبِیرٍ ذَهَبًا، جس نے قرآن کی ایک آیت سنی، سبیر پہاڑ حجاز کا، فرمایا سونا بن جائے، وہ اس کو ایک طرف دیا جائے، دوسری طرف قرآن کی ایک آیت کا علم، اس کا سننا اور سمجھنا اسے مل جائے، یہ اتنے بڑے پہاڑوں جیسے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن آج مسلمان دنیا کی قیمت جانتا ہے، قرآن کے علم کی قیمت بھول گیا، جس سے اس کا عمل پیدا ہوتا، جس سے اس کا خالق کا تعلق پیدا ہوتا، جس سے اس کا مخلوق پر عظمت اور محبت پیدا ہوتی۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ نے وَتَعْلِي آیَةٍ مِّن کِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ مِمَّا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہی ہے جو دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا قرآن میں قرآن کا خلاصہ اور قرآن حکیم کا دل وہ عظیم صورت ہے جس کو اللہ نے سورہ یاسین بنایا، جو اپنے پڑھنے والے کو بھی شرافت و عزت عطا کرتی ہے، اور پڑھنے والے کو سفارشی بھی بنتی ہے اس کا، اور اسے ہر قسم کے انعامات سے بھی نوازتی ہے۔ فرمایا ہر سورت کا اپنا مقام ہے، پورے قرآن کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مجید کے ان سارے آداب، ان سارے حقوق، اس کی پوری تعلیمات، اس کے سارے حقوق، اس کی ساری نوعیتوں کو جو رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔